یہی کہوں گا وہی جو میں نے سٹارٹ میں کہا. کیا کہا میں نے سٹارٹ میں؟ کہ اگر سارا کچھ ہے لیکن اللہ نہیں ہے, تو اگر اللہ نہیں ہے زندگی میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کا ہونا زندگی میں وہ ضروری ہے. تو اپنا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ایک تعلق استوار ہونا چاہیے. اللہ کے ساتھ ایک ریلیشن ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ آپ کی ایک وابستگی ہونی چاہیے. کیا دنیا میں سارا کچھ کریں لیکن آپ کا تعلق آسمان والے کے ساتھ تو ہونا, رب کے ساتھ تو ایک تعلق ہونا. ٹھیک ہے. وہی میں دوبارہ سے اپنے استاد کی بات کو دہراؤں گا. سر فرما رہے تھے کہ تم زمین پہ چلو. چلنا زمین پہ یہ انسان نے, انسان زمین کے لیے تو پیدا ہوا ہے, زمین پہ ہی چلے گا. لیکن چلو زمین پہ, لیکن نگاہ آسمان پہ ہو. ٹھیک ہے. نگاہ آسمان پہ دونوں طرح سے ہو, کہ آسمان والے سے بھی ہو اور بڑے خواب بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی آسمان والے رب کے ساتھ بھی تعلق ہونا چاہیے کہ یار میرا کوئی ہے, میرا کوئی رب ہے, میرا کوئی وہ ہے جس کے ساتھ میں سارا کچھ اپنا بانٹ سکتا ہوں. مصلے پہ اللہ سے میں بات کر سکتا ہوں, کلام کر سکتا ہوں, اللہ سے اپنے دکھ درد شیئر کر سکتا ہوں. یہی بات سمجھ آ رہی ہے. تو اگر اللہ سے تعلق ہے, میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو نا اکثر ایگزامس میں کہتا تھا, میں کہتا تھا نماز شروع کر دو 5 نمازیں پڑھو. ویسے تو اس دفعہ ویسے ہی آپ کے لیے بڑی برکت تھی کہ آپ پیپر دیتے بھی عبادت میں ہی تھے. روزہ کیا ہے اور آپ عبادت کی حالت میں پیپر لکھ رہے ہیں. ایسے ہی تھا نا, سارے پیپر ایسے ہی تھے, سارے کے سارے رمضان میں تھے. تو ایک آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, اوپر سے آپ عبادت کی حالت میں پیپر لکھ رہے ہیں. تو کیا عجب ہی کیفیت نہیں ہوگی اس پیپر کی کہ عبادت کی حالت میں اوپر سے وضو ہوگا آپ لوگوں کا. ایک الگ ہی سرور اور ایک الگ ہی وے. تو پھر اللہ تو بڑھ کر ڈالے گا آپ کے پیپر میں. اور پھر آپ نے محنت بھی کی ہو ساری رات آپ نے جاگی بھی ہو, تو پھر تو اور زیادہ آسانی ہوگی نا کہ اللہ پھر اور زیادہ کرم کرے گا. یار میرا بندہ, میری بندی ساری رات محنت کرتا رہے اور اوپر سے اس کا روزہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, میرے سے دعا بھی مانگ رہے ہیں. تو پھر پیپر تو اللہ نے آسانی لانے تھے. اور آپ کے لیے دیکھیں اللہ اسی طرح سے آسانی کرتے ہیں نا. وہ کوشچن ڈال دیں جو آپ نے تیاری کی ہو. کیا سمجھے آپ؟ وہی کہ وہ کوشچن آ جائیں جو آپ کو اچھے سے آتے ہیں. تو یہ کیا اللہ کا کرم نہیں ہے؟ بتائیں, اللہ کا کرم نہیں ہے؟ اور پھر وہ کوشچن جو آپ کے لیے سہل ہو, آسان ہو, ان کا پیپر میں آنا بھی اللہ کا کرم ہے. نہیں تو کیا مشکل پیپر نہیں بنتے؟ یہاں اسکول میں کتنے مشکل پیپر بنا کے آپ کو دیتا رہا, نہیں دیتا رہا. تم لوگوں سے 40 مارکس نہیں تھے کراس ہوتے. اور وہ والا پیپر مجھے یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ تقریباً زیادہ سے زیادہ پیپر کر کے آئے ہو, وہ والا, اور زیادہ سے زیادہ کوشچن وہاں پہ کر کے آئے ہو گے. ایسا ہے نہیں ہے؟ ایسا ہے نا. تو اس پر بھی اللہ کا شکر, ہر چیز میں اللہ کا شکر. اللہ نے اسکول دیا ہے, کتابیں دی ہیں, یونیفارم دیا ہے, اور کلاس روم دیا ہے, اور پھر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس پر بھی اللہ کا یار ہم بیٹھے اس رب کی بات کر رہے ہیں جس کی ہم تخلیق ہے اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اور وہی ہمارا سب سے بڑا کارساز ہے, اور ہم اسی کے ہیں, اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے ہیں. تو اس لیے ہمیں آسمان والے کے ساتھ تعلق رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ تعلق ہوگا تو چیزیں آسان ہو جائیں گی. نہیں سمجھ آ رہی؟ ابھی یہاں جو ہے وہ میرے متعلق بات ہو رہی تھی کہ فالوورز تو یہ وہ چیزیں, تو یہ اللہ کا کرم ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی اگر میں اس کو ڈیفائن کروں نا تو اس پہ میرا کوئی ہے ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں ہوں, میں کوئی چیز ہی نہیں ہوں. اس کی وجہ نہیں میں اپنے آپ کو جانتا ہوں میں کیا ہوں. نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ ٹھیک ہے. سو اس لیے زندگی میں آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہر چیز کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے کرم کی وجہ سے ہو رہی ہے. اللہ کے کرم کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر آپ کے مارکس اچھے آئیں گے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے. تو اس لیے اللہ سے اللہ کا کرم مانگتے رہنا چاہیے. اللہ سے اللہ کا کرم. تو دعا بھی آپ مانگا کریں, اللہ سے ذہانت مانگیں, اللہ سے شعور مانگیں,
اللہ سے فہم مانگے, اللہ سے فہم مانگے, شعور مانگے, یہ ساری چیزیں اللہ سے مانگے اور یقیناً اللہ دینے پر قادر ہے.